جدید سائنس کا آغاز مادے کی ساخت اور مادے میں تبدیلی کے قوانین پر تحقیق کیمیا کے حصے میں آئی۔ ابتدا اس کی گیسوں پر کام کرنے سے ہوئی۔ مردہ آتش فشاں پہاڑوں کے دہانوں پر، بند غاروں اور شراب سازوں کے گڑھوں میں ایسی گیسیں پائی جاتی تھیں جو کبھی کبھی آگ کے الاؤ یا مزدوروں کے دم گھٹنے کی شکل میں ظاہر ہوتی تھی۔ ہیلز نے بتایا کہ کس طرح یہ گیسیں پانی کے اوپر اکٹھی کی جا سکتی ہیں اور ان کی پیمائش بھی کی جا سکتی ہے۔ اس وقت تک ہوا کو ایک عنصر سمجھا جاتا تھا، لیکن ہیلز کے تجربے کے بعد پتہ چلا کہ ہوا مرکب ہے، کئی گیسوں کا مجموعہ ہے۔ ساری گیسیں اپنے خواص کے لحاظ سے بنیادی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ سب سے اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ جب کسی کچے دھات کو پگھلا کر یا کسی دوسرے کیمیائی عمل سے خالص دھات میں تبدیل کیا جاتا تو اس کے وزن اور حجم کی پیمائش کی جاتی۔ اس تبدیلی میں ملنے والے اور خارج ہونے والے تمام اجزاء کا پتہ لگایا جاتا۔ اسی کیمیائی عمل میں حصہ لینے والی اور خارج ہونے والی گیسوں کی پیمائش یا وزن کے بغیر کیمیا کے کھاتوں کا حساب برابر نہیں ہو سکتا تھا۔ جب ہر تجربے ہی میں ایسا ہوا کہ تعاملات اور حاصلات ہمیشہ برابر نکلے تو ان تجربات نے جس قانون قدرت کی راہ ہموار کی، اسی قانون بقائے مادہ کہتے ہیں۔ اس قانون کی روح سے مادہ ایک مستقل حقیقت ہے۔ مادہ نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی فنا کیا جا سکتا ہے، یہ ہمیشہ مستقل رہتا ہے۔ آج بھی فلسفہ مادیت کو سمجھنے کے لیے کیمسٹری کی بنیادی اہمیت ہے۔ ہماری نصابی کتب میں کیمسٹری کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ کیمسٹری سائنس کی وہ شاخ ہے جو مادے کی ساخت، مادے میں رونما ہونے والی ظاہری اور باطنی تبدیلیوں اور ان قوانین و ضوابط کا مطالعہ کرتی ہے جن کے تحت یہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ کیمسٹری نے اب تک جو سفر طے کیا تھا، اس کے مطابق کائنات مادے سے بنی ہے۔ مادہ عناصر سے مل کر بنا ہے۔ اب تک کائنات میں قدرتی طور پر پائے جانے والے 92 عناصر دریافت ہو چکے ہیں۔ عناصر ایٹموں سے مل کر بنے ہیں۔ کسی ایک عنصر کے ایٹم حجم، شکل اور وزن کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں، جبکہ کسی دوسرے عنصر کے ایٹموں سے مختلف ہوتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ساری کائنات ان گنت مرکبات سے بنی ہوئی ہے، بلکہ حیات عارضی بھی انہی مرکبات کی پیداوار ہے، جسے غیر نامیاتی کیمیا کہا جاتا ہے۔ 200 سال تک یہ سائنسی نظریہ عقیدے کی آخری سچائی سمجھا جاتا رہا کہ جانداروں میں پائے جانے والے نامیاتی مرکبات وائٹل فورس کے عمل ہی سے بن سکتے ہیں، مگر یہی مرکبات اب لیبارٹری میں تیار ہونے لگے، کہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ سارے مرکبات کسی الوہی قوت یا عالم بالا سے آتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب یہ لیبارٹری میں بننے لگے تو وائٹل فورس تھیوری کا اختتام ہو گیا۔ ہر وہ مرکب جو جاندار میں پایا جاتا ہے، اس میں موجود ایٹموں کی شناخت، مقدار اور باہمی ترکیب بھی معلوم کر لی گئی۔ اس طرح غیر جاندار مرکبات سے نامیاتی مرکبات اور نامیاتی مرکبات سے مطالعے سے نامیاتی کیمیا کا آغاز ہوا، جو بائیو کیمسٹری تک چلا گیا۔ پھر اس کا دائرہ حیات کے سائنسی مطالعہ تک وسیع ہو گیا۔ ڈی این اے کی تحقیق اور اس کے کوڈ کھولنے تک انسانی علم کی رسائی نے اس حقیقت کو آشکار کر دیا کہ اس زمین پر موجود تمام قسم کی زندگی، خواہ وہ نباتات ہوں، حیوانات یا انسان یا سمندری زندگی ہو، سب کے سب اسی مٹی کے کیمیائی مادوں سے پیدا ہوئے ہیں۔